شان باوقار پروگرام جو کہ اللہ کی توفیق و رحمت سے قرآن و سنہ مومن تحصیل پورے والا کے زیر اہتمام، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت سے علماء کرام کثیر تعداد کے اندر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں چیئرمین محترم جناب مشتاق احمد فانی صاحب کا بےحد مشکور و ممنون ہوں، اور اسی طرح چودھری عبداللہ دانش صاحب کا اور منصب چھوئیہ صاحب کا اور محترم جناب ناظم حقانی صاحب کا، مولانا اشرف گوہر صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ بے مثال پروگرام آج اللہ کی توفیق سے منعقد فرمایا، اور ہمارے استاد محترم جناب جاوید اقبال بخاری صاحب جو شہر سیالکوٹ سے آپ احباب کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے آئے، اور اسی طرح شہر بورے والا کی شیان بورے والا کے سپوت محترم جناب احمد اقبال شہین صاحب جو دور دراز کا سفر کر کے آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پیش کرنے کے لیے آئے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ محمد ہے ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بس میں خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات ذی وقار، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر ہمارے بھیا محترم جناب منصب چھوئیہ صاحب اور محترم جناب عبداللہ دانش صاحب نے کتابوں کا ہدیہ، کتابوں کا سیٹ آپ احباب کے امام محترم جناب مولانا محمد اشرف گوہر صاحب کے لیے اللہ کی توفیق و رحمت سے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات، وہ کون سی کتاب ہے جو ان کو بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات ذی وقار، تمام مکاتب فکر کا اس بات پر یقین ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے حضرات اسے بخاری کہتے ہیں۔ ہاں میرے بھیا، امام بخاری کی لکھنے والی وہ کتاب کہ جس کتاب کی ایک ایک حدیث صحیح ہے، وہ اللہ کی توفیق سے میرے بھیا لے کر کے آئے ہیں۔ میں اپنے محترم جناب مولانا گوہر صاحب کو یہ التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے بھائی محترم جناب عبداللہ دانش صاحب سے وہ کتابوں کا تحفہ حاصل فرمائیں۔ بخاری شریف اور ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم جناب جاوید اقبال بخاری صاحب آج اللہ کی توفیق و رحمت سے ان کو بخاری شریف کا سیٹ دیں گے، اور اسی طرح حضرات ایک ایسا انمول تحفہ میرے اللہ رب العالمین کے نام حضرات صحیح کتاب ہے۔ ہاں جی، احمد اقبال شہین صاحب سے بھی التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ بخاری کا دوسرا نسخہ محترم جناب گوہر صاحب کو دیں۔ حضرات، جب یہ اللہ کی توفیق سے حدیث کا مطالعہ کریں گے اور حدیث کو پڑھیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے، دینے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور پڑھنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور آپ سماعت کرنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ حضرات، میں خصوصی طور پر عبداللہ دانش بھائی کا بڑا مشکور ہوں جو اس گزرے دور کے اندر کتابوں کا تحفہ اور اسی طرح اللہ کی توفیق و رحمت سے کیلنڈر کا تحفہ، اور حضرات یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، میرے اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ حضرات، میں نے صحیح البخاری کے اندر پڑھا، حدیث کی صحیح کتاب کے اندر پڑھا کہ جو ان ناموں کو اللہ کی رحمت سے اپنے سینے میں محفوظ فرما لے گا، حضرات وہ کون سے نام ہے؟ میرے مالک کے نام ہے، میرے مالک کی حمد و ثنا ہے، میرے مالک کے لیے حمد و ثنا ہے۔ جو بندہ ان ناموں کو یاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرات، ان ناموں کا سیٹ آپ کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، محترم جناب اشرف گوہر صاحب کے لیے، اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے، آپ سب کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ محترم جناب مولانا محمد عبداللہ دانش صاحب سے میں گوہر صاحب سے التماس کروں گا کہ یہ سیٹ بھی دے۔ حضرات ذی وقار آئیے گا۔ محترم جناب عارفی صاحب، مشتاق الرحمان عارفی صاحب نے
اویس عارفی صاحب، جناب اویس عارفی صاحب یہ سیٹ گوہر صاحب کو پیش فرمائیں گے۔ حضرات دی وقار یہ کتابیں بڑی قیمتی ہیں، حضرات ان کتابوں کی قدر علماء کرام سے پوچھئے گا، حدیث کو پڑھنے والے سے پوچھئے گا۔ ہاں میرے بھیا، اس گئے گزرے دور کے اندر ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، میرے پیغمبر کی سنت کو عام کرنا، یہ بڑی عظمت اور رفت کی بات ہے۔ اور حضرات ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ حضرات ذی وقار آج کا یہ عظیم شان پروگرام قرآن و سنہ مومن تحصیل پورے والا کے زیر اہتمام، ہاں یہ وہی قرآن و سنہ مومن ہے، ہاں جن کے قائد علامہ حافظ ابتسام الہی طہیر ہے۔ یہ بیٹے ان کے ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اہل حدیث کو متعارف کروایا۔ میری مراد شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی طہیر۔ حضرات اس دینی جماعت کو کامیاب بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام حافظ حشام الہی طہیر ہے، جنہوں نے ایک بڑی اعلیٰ جماعت بنائی ہوئی ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ خطیب یا مولوی سیاست نہ کرے، میں یہ بات کہتا ہوں اگر دین سے سیاست نکل جائے گی تو چنگیزی رہ جائے گی۔ حضرات دی وقار آپ نے سنا ہوگا، میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، حضرت علامہ حافظ حشام الہی طہیر صاحب جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے اور اللہ کی توفیق و رحمت سے پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، انہوں نے اللہ کی توفیق و رحمت سے تحریک دفاع اسلام پاکستان کے نام پر ایک سیاسی جماعت کا اللہ کی توفیق و رحمت سے آغاز کیا ہے، جن کا منشور ہے نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی پر رب کا قانون۔ حضرات دی وقار بتلائیے گا ان فتنوں کے دور کے اندر آپ ان سیکولر جماعتوں سے ہٹنا چاہیں گے کہ کیوں نہ ہٹنا چاہیں گے؟ حضرات ضرور ہٹیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، ان لوگوں نے میرے پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو جوش خطابت کی بات ہے، حضرات یہ جوش خطابت کی بات نہیں۔ آج سے چند یوم قبل، آج سے چند ماہ قبل آپ کے پاکستان کے آئین کے اندر ایک ایسے قانون کا اضافہ کیا گیا، حضرات دی وقار بڑے ہی مختصر انداز میں کہوں گا، حضرات ٹرانسجینڈر ایکٹ، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ اگر کوئی جوان اپنے اندر یہ بات سوچے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں، وہ نادرا کے اندر جائے اور کہے کہ جناب والا میری جنس تبدیل کر دیجئے گا، وہ کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بٹھائیں گے، آپ کی جنس کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر کوئی بی بی کہے کہ جناب میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، تو حضرات دی وقار وہ بھی نادرا کے آفس میں جائے اور اپنی تبدیلی جنس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ حضرات یہ عام سی بات نہیں بلکہ پیغمبر کی سنت کو پسے پش ڈالنے والی بات ہے، اللہ کے قانون کو پسے پش ڈالنے والی بات ہے۔ شریعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وراثت کے اندر مرد کا حصہ عورت کے مطابق بیٹی کے مطابق 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ حضرات اگر کوئی بیٹی اپنے دل میں یہ بات سوچے میں بھیا کے مقابلے میں 2 حصے لینا چاہتی ہوں، حضرات وہ اپنی جنس چینج کر کے اللہ کی ان حدوں کو پامال کر کے، حضرات پاکستان کے آئین کے اندر یہ قانون ہے وہ جنس چینج کر سکتی ہے۔ حضرات یہ کن لوگوں نے قانون پیش کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، جس پاکستان کو میں نے نہیں بنایا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جب الہ آباد کے اندر بڑے وکلا کا اجتماع تھا، انہوں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح آپ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہو، اس پاکستان کا قانون کون سا ہوگا، اس پاکستان کا آئین کون سا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی بات کی تھی، میں کون ہوتا ہوں ملک پاکستان کے آئین کو بنانے والا، ملک پاکستان کا آئین کائنات کا امام اعظم محمد الرسول اللہ آج سے 1400 سال قبل بنا گیا۔ حضرات قائد اعظم نے پاکستان لا الہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا۔ آج پاکستان کے اوپر ایسی سیکولر جماعتیں مسلط ہو گئی، حضرات جن لوگوں نے میرے پاکستان کے نظام کو خراب کرنے کی
کوشش کی، جن لوگوں نے میرے پاکستان کی اندر اللہ کی توحید کو اور پیغمبر کی رسالت کو پامال کرنے کی کوشش کی، حضرات اس ایکٹ کو پیش کرنے والی پیپلز پارٹی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیتے آئے ہوں گے، ہم نے بھی بچپن کے اندر پیپلز پارٹی کے جھنڈوں کو اٹھایا، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ حضرات اس ایکٹ کو جناب والا متعارف کروانے والی پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی وہ سیکولر جماعت ہے کہ حضرات جو لا دین جماعت ہے، جو دین سے بالکل نا آشنا ہے، اس کا جناب والا سربراہ کہتا ہے اسلامی ٹچ دیا جائے، مدینے کی ریاست کے لیے ٹچ دیا جائے۔ حضرات اتنا بے ایمان بندہ ہے، وہ مدینے کی توہین کرنے والا، مدینے کی مدینے کی ریاست کی توہین کرنے والا۔ مدینے کی ریاست تو وہ ریاست تھی کہ جس کے اندر یہودی کی بیٹی کی عقیدہ بھی محفوظ تھی۔ آج پاکستان کے اندر ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک ایک گاؤں تھا حضرات، جس گاؤں کے اندر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ان کی عزتوں کو پامال کیا۔ حضرات اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس کے اندر لا الہ الا اللہ والا قانون نہیں ہے۔ ہاں میرے بھیا، اس بے ایمان ایکٹ کو پاس کرنے والی مسلم لیگ نون ہے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، ممنون حسین صدر تھا، اور ایاز صادق حضرات اس وقت کا سپیکر تھا جب یہ منحوس ایکٹ حضرات میرے ملک کا آئین بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین بنا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان ظالموں کو ووٹ دو گے؟ نون لیگ کو ووٹ دو گے؟ پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو گے؟ جو اسلام کا مذاق اڑانے والا، جو اسلام کے ساتھ حضرات دی وقار حد کرنے والا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جماعت لے کے آیا ہوں جس کا ایک ہی نعرہ ہے، اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام ہوگا۔ حضرات تحریک دفاع اسلام حضرت علامہ ہشام الہی نے اس بات کا اعلان کیا ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری سانس کے اندر اللہ نے ان حرارت کو بنایا ہوا ہے اور خون کی گرمی موجود ہے، ہم انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کو اٹھاؤ گے؟ کیا اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے کہیں اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ حضرات یہی کہتا ہوں، اپنے لیے نہیں لڑائیں گے بلکہ اپنے بڑوں کے لیے نہیں لڑائیں گے۔ اگر لڑائیں گے نبی کی حرمت کے لیے لڑائیں گے، پیغمبر کے مقام کے لیے لڑائیں گے۔ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اب ووٹ دو گے، ان لوگوں کو ووٹ دو گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جو حدیث پڑھنے والے ہوں گے، اور جو پیغمبر کی سنت کو عام کرنے والے ہوں گے۔ پھر حضرات انقلاب آئے گا، پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حضرات یہی پیغام لے کے آیا ہوں اور آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں، اور خصوصی طور پر قرآن و سنہ مومن کے رہنماؤں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے بات کرنے کا موقع دیا۔ حضرات اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا